کتاب ہے، یعنی پوری دنیا میں بڑی مشہور ہوئی۔ یہ ایک تقریر ہے، یہ کوئی کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے تھوڑے عرصے بعد، یا میرا خیال ہے اس سے پہلے کی بات ہے، 1946 کی بات ہے، کہ سیالکوٹ کے قریب سید مودودی نے یہ تقریر کی تھی، اور اس میں انہوں نے امت مسلمہ کو اس کا جو فریضہ ہے اس کی یاد دہانی دلائی تھی۔ اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہ قولی شہادت واضح کی کہ اب زبان اور قلم سے دنیا پر اس حق کو واضح کیا جائے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور عملی شہادت یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین کو قائم کریں۔ اور اس کے بعد پھر یہ اس میں آتا ہے، ایک کاپی اگر مجھے مل جائے تو میں اس پہ یہ دیکھ لوں، شاید یہ اس میں ذرا آن لائن ہے۔ ہم براہ راست اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ آیت ہے، مسلمانوں کی ذمہ داریاں، صفحہ نمبر 6 اور آخر ہے 6 کا، مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس سے بلکہ اوپر والے پیراگراف کے اندر دیکھیں تو کہیں کہ مسلمانوں کو ہم جس طرف بلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے خدا اور اس کے دین کو مان لیا، بلکہ جب آپ کو اپنا خدا اور اس کے دین کو اپنا دین مانا ہے تو اس کے ساتھ آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں آپ کو، جن کا آپ کو شعور ہونا چاہیے۔ اب وہ اسی آیت پر، اس آیت کی تمہید وہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں مسلمانوں کی محض یہ نہیں ہیں کہ وہ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ صرف نماز اور پڑھیں اور روزہ رکھیں اور حج کریں، اور نکاح و طلاق و وراثت کے معاملے میں اسلام کے مقرر کردہ ضابطے پر عمل کریں، بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جس پر آپ ایمان لائیں۔ مسلمان کے نام سے آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد غرض جو قرآن میں بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ آپ بندگان خدا پر شہادت حق کی پوری کریں۔ اس کے بعد وہ اس آیت کی طرف آتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اس کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم یہ ایک واقعہ بھی ذہن میں لے آئیں، جو پہلے بھی ایک دفعہ اسی موضوع پر بات ہوئی تھی، کہ یہ جو آیت واضح کر رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ قیامت والے دن یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ میں نے دین کو قائم کر کے بھی دکھا دیا تھا، عمل کر کے بھی دکھایا تھا، اپنی زبان سے بھی اظہار کیا تھا دین کا، اس سے بھی شہادت دی تھی اپنی زبان سے، اور عمل سے بھی شہادت دی تھی۔ عمل میں پھر 2 حصے آ جاتے ہیں، انفرادی عمل کے ذریعے بھی شہادت دی اور اس کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست قائم کر کے بھی دکھا دی، یعنی دین کا مجموعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد یہ شہادت جو ہے اس امت نے دینی ہوگی کہ کیا اس نے بھی یہ کام اتنی خلوص کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس فریضے کا کتنا زیادہ احساس تھا، اس کا یہ ایک دوسری کتاب ہے، چند تصویریں سیرت کے البم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ اس میں بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ تصویریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اور آپ چاہتے ہیں تو یہ لے جائیں، لیکن ان کے ساتھ ایک غم بھی ساتھ آپ کو لے کے جانا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ غم تو کوئی تحفہ نہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ یہ غم اگر آپ کو لگ گیا تو پھر یہ غم آپ کی سارے دکھوں کو دور کر دے گا۔ آنے والی جو ابدی زندگی ہے اس میں بھی اور دنیا کے اندر بھی، اگر دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہو گیا تو دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر وہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ خرم مراد صاحب جو جماعت اسلامی کی نائب امیر تھے، ان کی یہ کتاب ہے۔ تو اس میں جو پہلی تصویر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی تصویر ہمارے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیرت اور ادب سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو جو قرآن اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں
کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ میں اس آیت پر آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ شہید یہی وہی لفظ ہے، شہداء اور شہید وہی لفظ ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور وجہنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور تم کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ عبداللہ آپ بس کرو، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ تصویر بیان کر کے خرم مراد صاحب کہتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیے، یہ کس ذمہ داری اور جوابدہی کا اتنا گہرا اور شدید احساس ہے کہ جس نے دل کو پگھلا دیا ہے اور آنکھوں کو نمناک کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے بندوں کے سامنے سچائی اور حق کی گواہی دینے کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے۔ یہ شدت احساس کی ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی گواہی دینے کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا اس تصویر کے آئینے میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی قوم کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے ایک امت بنائے گئے ہیں۔ اسی آیت کا حوالہ ہے، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے آپ جمع ہوتے ہیں۔ اور تو آپ کی ایسا کتنی بار ہوا کہ آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کے چاروں طرف بسنے والے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ۔ تو اب یہ احساس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ تھا، ہمیں بھی اتنا احساس ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے یہ جو کتاب ہے آج ہم اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر آگے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے، صفحہ نمبر 7 پہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ امت وسط تمہیں بنایا ہے اور تم لوگوں پر شہادت حق کا، لوگوں پر گواہ بن جاؤ، شہداء علی الناس، یہ آپ کی امت کا عین مقصد وجود ہے، جسے آپ نے پورا نہ کیا تو گویا اپنی زندگی ہی عکارت کر دی۔ یہ آپ پر خدا کا عائد کی وہ فرض ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس میں بھی وہی لفظ شہداء کا لفظ ایک دفعہ پھر آیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو۔ یہ نرا حکم نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو گواہی نہیں دے گا، یہ حق کی شہادت نہیں دے گا تو وہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی ایک گواہی ہو اور اس کو چھپائے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ آگے پھر یہ جو جتنی آیتیں ہم نے آج تک پڑھی ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کر آج تک، یہ ان کا پھر تذکرہ تک 100 آیات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا کیا نتیجہ ہے۔ یعنی پچھلی جتنی آیات میں ہم نے یہی پڑھا کہ کس طرح ان پر جو ہے وہ ان کو فضیلت دی گئی اور انہوں نے اس فرض کو انجام نہ دیا۔ تو آپ سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا، کچھ حق کے خلاف گواہی دی۔ یعنی کچھ چیزیں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ آیات کو وہ چھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں بیان نہ کریں کسی کے سامنے، اور اگر کوئی بتا دیتا ہے تو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں کہ کیوں بتایا یہ، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیات۔ اور کچھ کو انہوں نے کچھ حق کے خلاف گواہی دی اور کچھ میں نافرمانی بھی کی اور اپنی طرف سے چیزیں اس میں شامل کر دیں، اور پھر جملہ حق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی کہ وہ جس میں کہا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور خواری ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ اب آگے وہ شہادت حق کے فریضے کو واضح کرتے ہیں کہ یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے، جو صداقت آپ پر منکشف کی گئی ہے، آپ دنیا کے سامنے اس کی حق اور اس کی صداقت ہونے پر اس کی گواہی دیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے یہ ایک تقریر پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، ہمارے ایک پروگرام ہوا تھا یہاں پر، اسلامی جمعیت طلباء کے سابق ناظم اعلیٰ زبیر صفدر صاحب آئے تھے، میرے صاحب وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم تو گواہی دے رہے ہیں، باطل کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی جو طرز عمل ہے اس وقت ہمارا، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر بھی زندگی کا نظام چل سکتا ہے۔
ہم حق کے بجائے باطل پر دنیا کا نظام چل سکتا ہے، سود پر ہمارا نظام چل سکتا ہے، ہم تو اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو حق کی گواہی تو نہیں دے رہے۔ اور شہادت کی پھر آگے اہمیت کی بات کی گئی کہ شہادت کتنی، یہ بڑی اہم بات ہے، شہادت کی اہمیت۔ اس میں وہ یہ واضح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا امتحان کا نظام ہے، اللہ کے سامنے جو امتحان ہوگا ہمارا، اور جس کی پھر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے، اس کا تو سارا انحصار ہی اس پر ہے، شہادت پر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پیپر تو دیا جائے اور کہے مجھے تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، تو جب وہ یہ کہے گا تو پھر اس کی ٹیچر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا، اور اگر وہ کہے کہ میں نے تو نہیں پڑھایا تھا تو پھر وہ مجرم قرار پائے گا۔ تو اگر اس نے کہا کہ میں نے تو ٹھیک طریقے سے پڑھایا ہے، تو پھر وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مجرم قرار پائے گا۔ اب یہ صورتحال تو یہی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی پر تو سارا انحصار ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں، جتنے انبیاء آتے رہے، انہوں نے تو یہ کام کیا کہ ایک تو اپنی زبان سے حق کو واضح کیا، دوسرا اس پر پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انفرادی زندگی پر بھی عمل کر کے دکھایا، اور پھر یہ ہے اس کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کر کے وہ بھی قائم کر کے دکھائی کہ دین اگر قائم ہو جائے کسی معاشرے کے اندر تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کس بات کا امتحان تو اسی چیز کا ہے کہ ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا اور اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا جو انحصار ہی اسی پر ہے کہ آپ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی دیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے حق کی شہادت دی ہے، ان کے سامنے حق واضح کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد باقی لوگوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا، اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ تو امت ہمارے سامنے تو موجود تھی، مسلمان تو موجود تھے، لیکن انہوں نے تو حق قائم کر کے ہمیں نہیں دکھایا، انہوں نے نہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کیا، نہ اپنی قلم سے اظہار کیا، اور نہ کسی جگہ ہمیں قائم کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے تھے روس کے حکمرانوں کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو دین پیش کیا ہے یہ تو ہے تو بہت اچھا، لیکن یہ بتائیں یہ ہے کس جگہ، قائم ہے کسی جگہ؟ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا پھر کہ کسی جگہ خود تو قائم کر کے نہیں دکھایا ہم نے۔ تو وہ آگے پھر وہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ امت پر تمام حجت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان پر حق کی گواہی دے دی، اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر اس کا یہ پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اسی بات کو میں نے واضح کیا ہے۔ آگے پھر جو صفحہ نمبر 10 اور 11 میں وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں قولی شہادت۔ قولی شہادت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اور قلم سے اس دنیا پر اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو طریقہ بھی آ سکتا ہے، نشر و اشاعت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، تبلیغ و دعوت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کے ذریعے ہم نے دین کے ایک ایک پہلو کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ قولی شہادت ہے، زبان سے، اپنے قلم سے۔ اور دوسری بات عملی شہادت، کہ عملی طور پر ہم جو ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں کہ ایسا دین، ڈیمونسٹریشن جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہوتا ہے سائنس کے جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان میں ساتھ ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ ہوتا ہے۔ تو ڈیمونسٹریشن ضروری ہے کہ ہم عملی طور پر بھی شہادت دیں۔ یہ شہادت وہ کہتے ہیں کہ فرداً بھی اور قومی حیثیت میں بھی ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تکمیل شہادت۔ تکمیل شہادت کیا ہے کہ اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت، اس صورت میں کہ جب ایک اسٹیٹ انہی اصولوں پر قائم ہو جائے اور پورے دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل و انصاف سے، اپنے اصلاحی پروگرام سے، اپنے حسن انتظام سے، اپنے امن سے، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے، اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے، اپنے صالح داخلی سیاست سے، اپنی راست بازانہ خارجہ پالیسی سے، اپنی شریفانہ جنگ سے اور اپنی وفادارانہ صلح سے ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کو جنم دیا ہے وہ در حقیقت انسانی فلاح کا ضامن ہے اور اس کی پیروی میں نو انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ شہادت جب قولی شہادت کے ساتھ مل جائے تب وہ ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جاتی ہے جو امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے، تب نو انسانی پر بالکل اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ تب ہی ہماری امت اس قابل ہو سکتی ہے کہ آخرت کی عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہو کر شہادت دے سکے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس پر بھی جو لوگ راہ راست پر نہ آئے وہ اپنی کجروی کی خود ذمہ دار ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس میں واضح کر دی۔
یہ تو آخرت کا منظر ہے. ایک دنیا کا منظر جو ہے اس کو سامنے لا کے پھر بات اس کو ختم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اسی کے اندر یہ چند تصویریں سیرت کی البم سے اسی کی جو آخری تصویر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے اپنی بات پہنچا دی ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی ایک شہادت لے لی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. تو اس کا یہ بھی تصویر اسی کے اندر ہے. اور اس کو سامنے رکھ کر اور مراد صاحب ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت کے جتنے بھی انسان تھے، تقریباً زیادہ تر انسان جو تھے، ان سے یہ شہادت لے لی کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. کیا ہم بھی کسی جگہ لوگوں کو اکٹھا کر کے، کسی اپنے پورے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، کسی ہاسٹل کے لوگوں کو، چونکہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تقریر ان کے سامنے تقریر تھی، تو کسی ہاسٹل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یا کسی کالج کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یا کسی شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم یہ ان سے گواہی لے سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین جو ہے ہم تک پہنچا دیا ہے، یہ حق کی شہادت دے دی ہے کہ نہیں؟ اسی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ